الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال المولى جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حاضرین مجلس، معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور کتاب و سنت کی پیروی کی اور منہج سلف کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ رب العالمین دین حق مذہب اسلام پر قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے سلف صالحین کے منہج پر ہمیں عمل کرنے کی، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی کتاب و سنت کے منہج پر، توحید و سنت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت مسلمانوں کے اندر جو افتراق و انتشار ہے، جو فرقہ بندیاں ہیں، تفرقہ بازی ہے، اس کو آپ موجودہ دور میں فرقوں کی کثرت اور جماعتوں کی کثرت سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے نام پر کتنے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، کتنی ہی جماعتیں اور تنظیمیں تشکیل پا چکی ہیں، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ وہی صحیح اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ایک نابلد شخص، کم علم شخص یا ایک غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہے، قرآن اور حدیث کا دین تلاشنا چاہے، تو اس کے لیے منزل تک پہنچنا اس زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ امت کی اکثریت زیغ و ضلال کی شکار ہو چکی ہے، اور جو اہل حق ہیں ان کی تعداد سالن میں نمک کے برابر ہے، اور اس کے اندر بھی دعات اللہ کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب امت قیامت کے دہانے پر ہوگی تو دعات باطل کی کثرت ہوگی، دعات علی ابواب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارنے والے اور اپنی طرف بلانے والے اور جہنم میں ڈھکیلنے والوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہوگی، دعات حق کی تعداد کم ہوگی۔ الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صحیح اسلام دنیا سے ناپید ہو چکا ہے، بالکل یہ مفقود ہے۔ الحمدللہ صحیح اسلام موجود ہے
اور تا قیام قیامت موجود رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی بقا کی ضمانت لی ہے اور قرآن و سنت کی حفاظت کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن و سنت کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب اللہ دین کا محافظ ہے، کتاب و سنت کا محافظ ہے اور قیامت تک دین باقی رہے گا، تو دین کو باقی رکھنے کے لیے ایک جماعت بھی باقی رہے گی جو صحیح دین پر گامزن رہے گی، صحیح دین کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے گی، صحیح دین کا دفاع کرتی رہے گی۔ صحابہ اور ان کے تابعین بے احسان کو جو بھلائی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ صحابہ اکرام کے منہج کی پیروی کرنے والے تابعین، اتباع تابعین اور محدثین اور فقہا اور ہر زمانے میں جو منہج سلف کے پاسبان رہے، کم یا زیادہ موجود رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی آبیاری کا کام لیتا رہے گا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشین گوئی ہے، بشارت ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی یأتی امر اللہ تبارک و تعالی۔ میری امت کا ایک گروہ، ایک مختصر سی جماعت حق پر غالب رہے گی، ان کے مخالفین، ان کے معاندین، ان کو برے القاب اور شنیع القاب سے نوازنے والے لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ ان کی نصرت اور حمایت فرمائے گا اور انہی کے ذریعے دین قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت کا حکم آ جائے، اور قبل قیامت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نرم اور خوشبودار ہوا کے ذریعے موت کی نیند سلا دے اور کفار پر عذاب الہی ٹوٹے، گنہگاروں پر ٹوٹے، اہل باطل پہ ٹوٹے۔ گویا کہ ادھر اہل حق کا خاتمہ، اہل توحید کا خاتمہ، اور ادھر قیامت کی ہولناکی کا شروع ہونا، ٹوٹنا، دونوں ایک ہی ساتھ ہے۔ حتی یاتی امر اللہ تبارک و تعالی۔ وہ ایک جماعت جس کو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں برپا کرتا رہتا ہے، جو دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیتی ہے، جماعت جو کتاب و سنت کو اپنا منہج اور دستور زندگی سمجھتی ہے، وہ جماعت کون سی ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ اسی کے لیے آج کا یہ پروقار اجلاس بعنوان سلفیت کا تعارف منعقد کیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے اس منہج کو سمجھیں۔ منہج سلف کیا ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم داعی اور مناد ہیں۔ ہم خود اپنے منہج کو سمجھیں، اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں اور فہم و بصیرت حاصل جب ہو جائے تو ہم دوسروں کو صحیح منہج کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو بلائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گروہ بندی نہیں تھی، پوری امت واحدہ تھی۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ کا منظر تھا۔ پوری امت ایک امت تھی، ایک رسول کے اتباع پر متفق تھی، مجتمع تھی، اور سب خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر قائم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اختلاف و انتشار کا شکار کریں۔ انہوں نے پالیسی بنائی، اپنے کچھ نوجوانوں کو، اپنے کچھ گرگوں کو مسلمانوں کی صفوں میں چھوڑا، تاکہ جا کے یہ لوگ وہاں
عصبیت کی باتیں کرے، خاندانی عصبیت کی دہائی دے، اور پھر جنگ کے شعلے ان کے درمیان بھڑک جائے۔ کبھی یہ کہتے کہ صاحب صبح مسلمان ہو جاؤ، شام کافر ہو جانا، تاکہ لوگوں کا وشواس، یقین دین اسلام سے ڈگمگا جائے۔ وقالت طائفۃ منہم، یا آمنوا بالذی، آیت کا شروع ابتدائی حصہ، آمنوا بالذی انزل علیہ وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ جاؤ صبح مسلمان ہو جانا، شام کافر ہو جانا۔ اس طرح کی پالیسی تھی ان کے یہاں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قلعی کھولی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ کی سازشوں سے باخبر رہو، مطلع رہو، چوکنا رہو۔ اگر وہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر اس کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں صحیح دین سے پھیر دیں گے، مرتد کر دیں گے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ ہر فتنے اور شر سے بچے رہو، اسلام پر قائم رہو، تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، دین اسلام کو تھامو، قرآن اور سنت کو تھامو، قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامو۔ یہی متحدہ پلیٹ فارم ہے، قرآن اور سنت کا پلیٹ فارم۔ اور آگے رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہونا، یہود و نصارہ کی طرح، جنہوں نے شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد، شریعت کو جان لینے کے بعد شریعت سے ہٹ کر تفرقہ بازی کی۔ فرقہ اور گروہ تبھی بنتا ہے جب آدمی اپنے صحیح مرکز سے جدا ہو جائے، صحیح ٹریک سے بھٹک جائے، پگڈنڈیوں پر چلنے لگے شاہراہ کو چھوڑ کر، تو تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی پیروی مت کرنا، متحد رہنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگو، میرے بعد تم میں کا جو کوئی زندہ رہے گا، ایسے ادوار آئیں گے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا امت میں بڑے اختلافات پائے جائیں گے۔ یا آپ نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ وہ فرقوں کے شکار نہ ہوں، فرقے ہوں گے، لیکن تم اگر ہدایت اور نجات کی راہ چاہتے ہو تو اس راہ پر اپنے آپ کو رکھنا جو میری راہ ہے اور جو میرے صحابہ کی راہ ہے، اس راہ پہ اپنے آپ کو رکھنا۔ میرے بعد جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ یہ لوگوں، یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے، امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جماعت کا تعارف کرا دیا ہے جو فرقہ ناجیہ ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، جس کی نصرت اور حمایت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جس کو مخالفین کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر وہ اپنے دعوت میں، اپنے منہج میں سچے ہوں، مخلص ہوں، تو دنیا مل کر کے بھی ان کا نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ ان کو فتح یاب کرے گا، کامیاب و کامران کرے گا۔ وہ جماعت حقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، اسی کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ سنت والے اور جماعت والے، یہ دو بڑا امتیاز ہے، یہ دو بڑا امتیاز ہے۔ سنت والے ہوں گے، حدیث والے ہوں گے، اہل سنت، اہل الحدیث، کیونکہ سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کچھ لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، حدیث اور سنت میں فرق پیدا کرتے ہیں، جبکہ تمام فقہا نے، تمام محدثین نے، اصولیوں نے جو سنت کی تعریف کی ہے وہی حدیث کی تعریف کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کے مجموعے کا نام سنت ہے، وہی حدیث ہے۔ لیکن مغالطہ ڈالتے ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو، جو طریقہ متبع ہو، جس پر لوگوں نے عمل کیا ہو، ارے یہ کہاں سے حدیث لے آئے، ایک سند کی ہے، حدیث غریب ہے، ارے یہ کہاں سے لے آئے، امت کے لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس طریقے سے فرق پیدا کر کے کنفیوز کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی خوبی اس جماعت کی یہ ہوگی کہ یہ اہل سنت ہوں گے، سنت سے ان کا تمسک مضبوط ہوگا، اور سنت کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول، کسی کی رائے درخور اعتنا اور قابل توجہ، قابل لحاظ نہیں سمجھیں گے یہ لوگ۔ اہل سنت ہوں گے اور اہل جماعت ہوں گے، یعنی سنت پر، کتاب و سنت پر متفق رہنے والے لوگ ہوں گے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں پائے جائیں گے، مختلف ناموں سے پائے جائیں گے، لیکن موٹو اصول سب کا ایک ہی ہوگا، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور منہج صحابہ۔ یہ بالکل کسوٹی ہے، یہ منہج صحابہ، منہج سلف۔ اس سے حزبیوں کو، گروہ والوں کو، جو مختلف احزاب اور جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ افکار اور نظریات کی بنیاد پر جماعتیں قائم ہوئی ہوں یا افکار و نظریات کے قائلین کی طرف نسبت ہو، ان حزبیوں کو، ان گروہیوں کو یہ لفظ منہج سلف بہت کھٹکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہیے گا چلے گا، لیکن اگر اہل سنت کو اہل حدیث میں کنورٹ کر دیجیے گا تو ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑ جائے گا۔ تو بھئی جو سنت ہے وہی حدیث ہے، منہج صحابہ، منہج سلف، سلف جو ہم سے آگے گئے، جو لوگ ہم سے پہلے گزرے وہ ہمارے سلف، جو ان سے پہلے گزرے وہ ان کے سلف، اور سب کے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد صحابہ کرام، سلفیوں کے سرتاج، سلفیوں کے سرخیل، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کا سب سے افضل طبقہ صحابہ کرام کا۔ ہم کہاں کسی نے خاص نظریے کی طرف، کسی قول کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو سنت کی طرف بلاتے ہیں اور صحابہ کرام کے منہج کی طرف بلاتے ہیں۔ وہی ہمارے سلف ہے کہ قرآن اور حدیث کو آپ سمجھیں اسی پیٹرن پر جو پیٹرن ان کے ہاں تھا۔ انہوں نے آیات صفات کو کیسے سمجھا؟ کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، 7 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا، اس کا سوال کسی نے کیا؟ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، جو 7 آسمان کے اوپر ہے۔ کبھی کسی نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، قیامت کا دن فیصلہ کرنے کے لیے بندوں کے درمیان آئے گا زمین پر، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو کیسے ہنستا ہے، ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، کیوں کہتے ہو ہنسنے کا مطلب یہ کہ رحمت نازل فرماتا ہے، غصہ ہونے کا مطلب یہ کہ انتقام لیتا ہے، یہ کیوں تعویل کیا آپ نے؟ کبھی کسی صحابی کا یہ قول ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ کرائٹیریا نہیں رکھیں گے منہج سلف کا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ قرآن حدیث کی طرف دعوت ہم بھی دیتے ہیں، گمراہ سے گمراہ فرقہ بھی کہے گا قرآن حدیث۔ لیکن یہی ایک کسوٹی ہے منہج سلف کی کہ اس آیت کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا۔ یہ حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تو انہوں نے آمنا صدقنا کیا یا اس پر اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے؟ بس یہی سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ منہج سلف کا جو لفظ ہے نا، یہی اہل حدیثوں کو غیر اہل حدیثوں سے، اہل حق کو اہل باطل سے ممتاز کرتا ہے۔ ورنہ کوئی کسی تحریک کا داعی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم قرآن حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ مانتے ہیں لیکن اپنے اپنے نہج پر، اپنے اپنے علماء کے اقوال کی روشنی میں مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پیش کیجئے، تفسیر پیش کر دیجئے، صحابہ کرام کا منہج پیش کر دیجئے، ماننے کو تیار۔ تو جب آپ کہیں گے قرآن اور سنت کی پیروی منہج سلف کے مطابق ہو، پھڑک جاتے ہیں۔ کہیے گا ہم سلفی ہیں، سب جانتا ہے کہ سلفی کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف نسبت کرنے والے۔
قسم اللہ کی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں کہ ہماری نسبت صحابہ کرام کی طرف۔ اگر ہمارا منہج غلط ہے، صحابہ کرام کے منہج کے سامنے غلط ہے، تو ہم اس سے تنازل کرنے کو تیار ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اس کو واضح کرو کہ تم نے جس آیت کا جو مطلب سمجھا ہے، حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے، صحابہ نے اس کے خلاف سمجھا ہے۔ بہرحال تو یہ بہت اہم چیز ہے، اسے گھبرانا نہیں ہے۔ سلف صالحین کی طرف نسبت اگر واقعی حقیقی نسبت ہو ہماری، اور ہم اپنے آپ کو منہج صحابہ پر لگا سکتے ہوں، تو اس سے بڑا اعزاز قسم اللہ کی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو ہی بقیہ لوگوں کے ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ۔ صحابہ کے منہج سے ہٹنے والا اختلاف میں پڑا ہوا ہے، وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کے درمیان معتبر تھا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ صحابہ مہاجرین و انصار جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، جو ہمارے سلف تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے حق اور بھلائی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی مہاجرین اولین اور سابقین اولین کے بعد والے، صلح حدیبیہ کے بعد والے صحابہ کرام، اور تابعین، تبع تابعین، اور یہاں تک کہ آج کے لوگ، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک جو بھی مہاجرین اولین سابقین الی الاسلام کے منہج کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ راضی ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ راضی ہے، راضی ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں جانتے، بس راضی ہے۔ راضی ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کے لیے اعمال صالحہ کی بجا آوری آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ سب آثار رضا ہیں، یہ رضا نہیں ہے، لیکن تعویل کرنے والے کریں گے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ راضی ہونے کا یہ مطلب ہوا کہ محبت ڈال دیتا ہے؟ یہ تو تعویل کر رہے ہو تم۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، جو صفت ہے اس کو مانو بھائی، تعویل کیوں کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ تعویل کرنے والے، اور دنیا کے علماء کی اکثریت ائمہ اربعہ کے بعد مؤولین کی ہے، مؤولین کی ہے، لیکن ہم ان کو یکسر گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو کہیے، کہیں گے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتائیے کتنا بڑا امت پر ان کا احسان، علامہ نووی کا کتنا بڑا احسان، کہیں گے یہ لوگ مؤولہ ہیں، بلکہ کافر تک کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں وہ سلفی منہج نہیں ہے، صحابہ کے طریقے پر نہیں۔ ہم ان کو مکمل سنت محض خالی سنت کا پیروکار نہیں کہہ سکتے، جس باب میں ڈیفالٹ ہے وہ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو بالکلیہ اہل سنت سے خارج کر دیں۔ ان کی کتابوں کو نہیں پڑھے، بیچ میں چلن پر عام ہو چکا تھا کہ فتح الباری کو جلا دو، دریا برد کر دو، تو نووی کی شرح کو جلا دو، تو ان کی کتابوں کو جلا دو، یہ مؤولہ ہے، فلاں ہے، اہل تعویل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس کی غلطی جہاں ہو، جس میدان میں ہو، اس کو وہیں پکڑو۔ ایک غلطی کی وجہ سے، ایک منہجی غلطی اگر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے، منہج اہل سنت والجماعت سے بالکلیہ خارج ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس باب میں وہ منہج اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے، غور کیجیے گا۔ تو اعتدال منہج سلف کی بڑی خوبیوں میں سے خوبی اعتدال ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، انصاف کے ترازو سے تولو۔ سمجھ نہیں آئی، سپر سلفی اپنے آپ کو کہنے لگے تو کہہ دیا یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ منہج سلف کے یہاں کفر کی سوغات نہیں بڑھتی، بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے کسی پر حکم لگانے میں۔ کسی کو فاسق کہہ دینا، کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو کافر کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص کہ کسی شخص معین کو تو بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے۔ صحیح کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں اگر اس کا منہج غلط ہے، عقیدہ غلط ہے،
تو کہو یہ منشن کا عقیدہ غلط ہے. اور جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ اگر وہ مر جائے تو وہ اسلام کے نواقض میں سے کسی ایک ناقض کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ اسلام سے مرتد ہے. یہ نہیں کہ تم مرتد ہو یا تم کافر ہو، ایسا نہیں کرنے کا ہے. فاسق معین کے اوپر ہم لوگ لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہیں. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اس طریقے سے عمومی کہا جائے. کسی کافر کو بھی نہ کہو کہ اے کافر تم پر اللہ کی لعنت، اے کافر تو جہنمی ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. بہرحال تو یہ خوبی ہے ہماری کہ ہم اہل سنت ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ہم اہل جماعت ہیں. حق کے اوپر ہم لوگ متفق ہیں، مجتمع ہیں. ہمارے نئے مسائل کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں خود اختلاف پایا جا رہا ہے. ایک مثال دیتے ہیں، کوئی بھی مثال پیدا ہوتی ہے ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے بڑے علماء کیا کہہ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے مولوی حضرات فتویٰ داخلے لگتے ہیں. ابھی کسی ایک شخص بم کی زد میں آیا، معلوم ہے آپ کو. دنیا والے جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں انہوں نے شہادت کی سرٹیفکیٹ دے دی، جبکہ کسی کے حق میں صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام دے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان شہید ہو، مگر اسی شخص کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہو. امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب لا یقال فلان شہید و فلان شہید. جماعت کے علماء محتاط ہیں، بڑے علماء. دیکھتے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. ہمارے یہاں رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں، جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، کوئی شہید لکھ رہا ہے، کوئی اس کو منع اگر کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ تم سخت دلی کے شکار ہو، تم منافرت پیدا کرتے ہو، تم کو فقہ الواقع نہیں معلوم ہے، موجودہ صورتحال سے نابلد ہو، تم کیا جانو. یہ جو لبرلزم ہے اس کو سلفیت نہیں کہتے. اگر مصلحت کا تقاضا ہے تو خاموش بیٹھو، کچھ نہ بولو، کوئی اسٹیٹمنٹ مت دو، خاموش رہو. دیکھو ہمارے بڑے علماء کیا کہتے ہیں، جن کو کتاب اور سنت میں رسوخ حاصل ہے، جن کی گہری پکڑ ہے قرآن و سنت پر، وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں. کوئی جب مسئلہ سامنے نیا کھڑا ہو تو آپ بڑے عالموں کی طرف رجوع ہو. ہر کوئی اپنے اپنے طور پر تبصرہ کر رہا ہے. اب ایسے وقت میں بتائیے کیا میسج جائے گا، کیا پیغام جائے گا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حق پر متحد رہنے والے لوگ ہیں، اور ہم کسی کو شہید کہہ رہے ہیں، اور کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ صاحب شہید مت کہو، یہ جائز نہیں ہے، اور 10 خرابیاں گناتے ہیں اس کی. اگر حالات کی سنگینی اور وقت کی نزاکت یہی چاہ رہی ہے کہ کچھ نہ بولو تو قسم اللہ کی فتنے کے زمانے میں خاموش رہنا کچھ بولنے سے بہتر. من سکت نجا. علماء کی طرف رجوع کرو، وہ فتنوں کو سمجھتے، وہ انالائسس اچھی کرتے. تو ہم اہل جماعت ہیں، ہم کو اپنی اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے اور راسخ فی العلم کی طرف رجوع ہونا چاہیے. تو یہ حیثیت ہے ہماری اہل سنت والجماعت کی حیثیت سے. بہرحال نام کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے، کہ ہمارا منہج قرآن اور حدیث اور طریقہ قرآن و حدیث سے استفادہ کا صحابہ اکرام کا طریقہ. اسماء و صفات کو بلا چن و چرا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کا جو صحیح معنی ہے، حقیقی معنی ہے، اس معنی پر اس کو محمول کرنا ہے. کوئی تعویل نہیں کرنی ہے، کوئی مثال اللہ کے لیے نہیں دینی ہے، کوئی تشبیہ نہیں دینی ہے، اور گمراہ فرقوں کے طریقے سے اللہ کے ناموں کا انکار بھی نہیں کرنا. اگر اللہ کی صفت کو کسی مخلوق سے تشبیہ دیتے ہو تو بھی کفر، اور اللہ رب العالمین کی صفتوں کا انکار کرتے ہو تو بھی کفر. اور اگر تحریف بالکل باطل کرتے ہو، ایسا معنی بیان کرتے ہو جس کی لغت بھی تائید نہیں کرتا. ارے ید کے معنی ید کے معنی ہوتا ہے قدرت بھی. چلو ایک لفظ تو ہے کہ جو لوگ ید معنی قدرت لیتے ہیں، منہج تو صحیح نہیں ہے ان کا، لیکن لغت نے تائید کر دیا کہ ہاں ید معنی قدرت بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تعویل تحریف باطل نہیں ہوگی، لیکن آپ ایسا معنی بتائیے کہ جس کی
شریعت کیا لغت عربی بھی تصدیق نہیں کرتی ہے. یہ تعویل نہیں ہوگی، یہ تحریف ہوگی، انکار کے مترادف ہوگا. سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائیو، یہ جو ہم اہل سنت والجماعت ہے، اہل الحدیث ہے، منہج صحابہ کے پیروکار ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہم سب کو مسلک سلف کا، صحابہ اور تابعین لہم بإحسان، ائمہ محدثین و فقہائے اعظام، اللہ رب العالمین جو صحیح منہج پر تھے ان کے منہج کا ہم کو بھی پیروکار بنائیں. یہ منہج صحابہ کا منہج ہے. ہم صحابہ کی منہج کی بات کر رہے ہیں. صحابہ سب سے بڑے سلف تھے، تابعین بڑے سلف تھے. تبع تابعین میں آئیے، اس میں جو صحابہ کے منہج کے تھے وہ چلے گئے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سلفی عالم تھے، مکمل سنت محضہ کی پیروی کرنے والے ائمہ اربعہ میں، اور اسماء و صفات کی بلا تعویل گفتگو کرنے والے. شاید سبقت لسانی اگر نہ ہو یا اس کو خوش فہمی پر مبتلا نہ کیا جائے تو امام احمد بن حنبل. اتنا زبردست منہج کتاب و سنت کے کو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کسی اور امام کا نہیں تھا. اسی لیے ان کو امام اہل سنت کہا گیا. یہ لقب کسی اور امام کو نہیں ملا. گو کہ امام مالک استاد ہے، امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے امام اعظم ہیں، لیکن امام اہل سنت نہیں ہیں. بڑے مواخذات ہیں ان کے اوپر ایمان کے باب میں اور دوسرے مسائل میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نکال دیں گے. جہاں جو منہجی غلطی ہے اس غلطی پر ہاتھ رکھیں گے. اس کو چھوٹا منہ بڑی بات نہ کہا جائے، کیونکہ سب سے بڑے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، اور ہر آدمی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے جو منہج صحابہ کا پیروکار ہے. اگر غلطی ہے تو کسی کی بھی غلطی ہے، ہماری غلطی بھی غلطی ہے، ہمارے بڑے علماء کی غلطی بھی غلطی ہے. تو بہرحال اب آئیے بنیادی بات جو ہمارے یہاں ہے، اصول اور ضوابط پر وقت محدود ہے، اجلاس کو بھی ختم ہونا ہے وقت پر. تو بنیادی طور پر جو ہم لوگ منہج سلف کے پاسبان ہیں یا پاسدار ہیں، اللہ حقیقت میں بنائے، تو ہمارے منہج کا پہلا اصول یہ ہے، پہلی بنیاد ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، کیونکہ دین کی اساس کلمہ توحید ہے. اور توحید کا مطلب جو صوفیہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ خالق کائنات ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، تو چاہے آپ بزرگوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو، ان کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہوں، ان کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنا رہے ہوں، یہ سب ان کے یہاں عین توحید ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا خالق الا اللہ، لا موجد الا اللہ، لا رازق الا اللہ. وہ بھول جا رہے ہیں کہ الہ کے معنی خالق مالک رازق نہیں ہے، الہ کے معنی معبود برحق ہے. مکہ کے مشرکین آپ سے زیادہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. پورا قرآن مجید ان کے اقرار سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا نظریہ تو کفار کے یہاں بدرجہ اتم موجود تھا. فرعون بھی اپنے دل کے اندرونی حصے سے سمجھتا تھا کہ کوئی رب العالمین ہے، وہ تو صرف غلطی کرتا تھا، وما رب العالمین، وما رب العالمین. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ رب جو تمہارے باپ دادا کا رب ہے، تو چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، سمجھ لیا کہ ہاں واقعی کوئی رب ہے. تو غلطی کرتا تھا، انا ربکم الاعلی. یہ تو فطرت ہے. دنیا میں آج تک کسی نے رب تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا. جو انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین کے درمیان جس بات کا جھگڑا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور بندگی کا جھگڑا تھا. وہ بزرگوں کے لیے بھی نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کو بھی شفاعتی مانتے تھے، سفارشی مانتے تھے، ان کی چوکھٹ پر بھی سجدہ ریز ہوتے تھے. انبیاء کرام نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں،
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ کا معنی معبود، الہ کا معنی موجد نہیں، عدم سے وجود میں لانے والا نہیں، خالق نہیں، رازق نہیں، مالک نہیں۔ یہ تو توحید ربوبیت ہے، اور اسی کا لازمی تقاضا ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک مدبر اللہ ہے، حیات و موت کا مالک اللہ ہے، سارے افعال وہی انجام دیتا ہے، تو ہم سب کی بندگی کا وہی اکیلا مستحق ہے۔ جب تک کہ عبادت اللہ کے لیے بلا شرکت غیر نہیں ہوگی، اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مومن موحد ہو ہی نہیں سکتے۔ لاکھ کہتے رہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے، جب تک کہ یہ نہ مانو اپنے عقیدے سے، اپنے دل کے قرار نفس سے، اپنے دل کی گہرائی سے بلا شک و ریب یہ یقین نہ کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار نہ کر دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے عمل سے، اعضاء اور جوارح سے یہ ثابت نہ کر دو کہ تم بندے صرف اللہ کے، اس وقت تک تمہارا ایمان پختہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات، اسماء و صفات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات علیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک، اور اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف، تمام تر تعریف، حمد و ثنا، کمال، بزرگی، برتری اللہ کو لائق ہے، اور اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ تمام ناموں پر ایمان رکھنا ہے، بغیر تمثیل کیے ہوئے، بغیر تشبیہ دیے ہوئے، اور اللہ کے نام کی بغیر تحریف کیے ہوئے، تعویل کیے ہوئے، اور بغیر انکار کیے ہوئے۔ یہ ہے منہج سلف، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اگر بتائیے صوفیہ یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہماری ہاتھ کی طرح، نعوذ باللہ، اللہ کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح، اللہ کا اترنا ہمارے اترنے کی طرح، اللہ کا بولنا ہمارے بولنے کی طرح، تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے تشبیہ دینے والا کب مسلمان رہ جائے گا؟ اور یہ کوئی کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی صفت سے متصف نہیں ہے، صفت کا انکار کر دے، جیسے کہ معتزلہ اور جہمیہ نے کیا، معتزلہ اور جہمیہ نے کیا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا، مانتے ہی نہیں ہے، کہتے کہ صفات ثابت کریں گے تو مشابہت لازم آئے گی۔ ارے جب ہم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن وہ کسی مخلوق جیسا نہیں، تو کہاں مشابہت لازم آئی؟ جیسے کہتے ہو اللہ کی ذات ہے، وہ مانتے ہیں کہ ذات ہے، تمہاری بھی ایک ذات ہے اور بھی مخلوق کی ذات ہے، جب ذات دوسری ذاتوں کے مشابہ نہیں ہے اللہ کی ذات، تو اللہ کی صفت دوسروں کی صفت سے کیسے مشابہ ہوگی؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو انہوں نے بندے کی صفات پر منطبق کیا، اور جب دیکھا کہ اب تشبیہ لازم آ رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے انکار کی راہ اختیار کر لی۔ تو یہ جو دو فرقہ ہے مشبہہ کا، جو اللہ کی تشبیہ کرتا ہے، اور وہ جو معطلہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان کا یہ منہج سلف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کو ہم مانیں گے، جو اس کا عربی معنی ہے، لفظ کا صحیح اور حقیقی معنی ہے، اس پر ایمان رکھیں گے، بلا تکییف کے، بلا تمثیل کے، بلا تعویل اور بلا تحریف کے، اور بلا تعطیل کے، بغیر انکار کیے ہوئے۔ اگر یہ منہج ہے آپ کا تو آپ اس باب میں سلفی ہیں، نہیں ہے تو غلط ہے۔ اگر کوئی کہے ہم 7 صفات کو مانتے ہیں، عجب حال ہے، جو اشاعرہ کہلاتے ہیں 7 صفات کو مانتے ہیں، وہ حقیقی ہے، لیکن بقیہ تمام صفات کی تعویل آپ کریں، کیوں کرتے ہیں؟ جیسے 7 صفات ویسے بقیہ صفات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ماتریدیہ فرقہ ہے جس کی تابعداری یہاں پر اس وقت موجودہ دور میں کر رہے ہیں لوگ۔ احناف کے یہاں ماتریدیت ہے، اشعریت اور ماتریدیت، یہ 8 صفات کو ثابت کرتے ہیں، بقیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو ابو منصور ماتریدی تھا خراسانی، یہ در حقیقت میں جہمیہ سے نکلا ہے، 8 صفت کو مانتا ہے، باقی ساری صفات کا انکار۔ اب بتائیے تو، اور آپ ماتریدی کہلاتے ہیں عقیدے کے باب میں؟ آپ حنفی نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانا، بلا تعویل مانا ہے، بلا تشبیہ مانا ہے۔ جو کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے فقہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے اس کو، انہی کے مسلک پر لکھی ہے کتاب علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ، جس کی شرح علامہ ابو العزا الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ دیکھ لیجئے وہ کتاب کتنا واضح عقیدہ پیش کرتی ہے۔
امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد کا. یہ تو بعد میں گمراہی پیدا ہوئی ہے کہ آپ ماتریدی بن گئے. فقہ میں آپ حنفی رہے، عقیدے میں ماتریدی بن گئے، سلوک میں اور عبادات میں اور اذکار میں آپ نقشبندی بن گئے، تو سہروردی بن گئے، تو کوئی قادری بن گیا، تو کوئی چشتی بن گیا. کسی ایک منہج پر تو آپ رہے نہیں. اور امام ابو حنیفہ کو تمام اسلام کے تمام میدانوں میں آپ نے اپنا پیشوا اور مقتدی مانا بھی نہیں. صرف مسلک میں ان کو اپنا امام مانا، عقیدے میں تو نہیں مانا آپ نے. تو میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب. اور اس موضوع کو ضرور سمجھیے، کیونکہ اگر اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ناموں کو سمجھنا ہوگا، اس کی صفات کو سمجھنا ہوگا. اس لیے اہل توحید، اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلفیین حضرات کا پورا فوکس اور پہلا فوکس اللہ کی توحید پر ہوتا ہے. کیونکہ جب تک توحید آپ کی پختہ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ عمل کی کوئی بھی عمارت کھڑی کر دیں، وہ عمل کی عمارت آپ کی ڈھائی جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی، ریت پر بننے والی عمارت ہوگی جو ڈھائی جائے گی. تو یہ ہے ہمارے یہاں عقیدہ توحید اور اس کی یہ حیثیت. اللہ تعالی ہم سب کی توحید کو پکی کرے، پختہ کرے. بھائیو، اب ہمارا منہج، دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ، اہل الحدیث، صحابہ کرام کے منہج پر کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. سنتے رہیے گا، قول و عمل کا نام ہے. ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. قول و عمل کا نام ہے. اگر عمل بولے تو دل کا عمل ہے اعتقاد، اطمینان، اللہ کو تسلیم کرنا دل سے، یقین کرنا اللہ پر دل سے، اور عمل کرنا اعضاء اور جوارح سے. اور قول بولتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو ایمان نام ہے اعتقاد کا جو دل میں پایا جاتا ہے، اقرار کا جو زبان سے ادا ہوتا ہے، اور عمل کا جو اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ذکر و اذکار زبان سے ہوتا ہے. بڑا جامع لفظ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. عمل بولے تو دل کا عمل جو تصدیق ہے، یقین ہے، اور عمل جو اعضاء اور جوارح سے ہوتے ہیں. اور قول بولے تو زبان سے جو قول ہوتا ہے. اطاعت الہی سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. ایون اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین جو دل کا نام ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے یہ یقین کا، تو بھی آپ دیکھیے گا یقین کے اندر بھی بڑھوتری اور کمی بیشی ہوتی ہے. ایک سچا آدمی کوئی آ کر کے آپ کو یہ کہے، باہر کوئی کہے آپ کو، ایک دم جو آپ کے نزدیک ثقہ ہو کہ آج فلاں ہال کے اندر ایک مجلس ہو رہی ہے سلفیت کے تعارف کے لیے، کہے گا بھائی مولانا تو بڑے سچے آدمی ہیں، آپ کا دل مان لے گا. اگر وہی خبر دو ثقہ آدمی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو، قابل اعتبار آدمی کے ذریعے، تو جو پہلے ایک آدمی کے کہنے سے جو آپ کو یقین ہوا، اس یقین میں اضافہ ہوگا کہ کمی ہوگی؟ اضافہ ہوگا. اور اگر 10 آدمی آپ کو کہے تو اور مزید اضافہ ہوگا. تو جس قدر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی دلیلوں میں غور کیجیے گا، اور جتنا قرآن مجید کی آیتوں میں آپ غور کیجیے گا، اس قدر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان میں زیادتی ہوتی. اب آپ بتائیے، عقیدہ رکھا، عمل ہے، اعتقاد ہے، قول ہے، یہ عقیدہ چلا رہا تھا. صحابہ کے آخری دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا کہ عمل کو ایمان کے باب سے خارج کرو، ایمان کا اطلاق عمل پہ نہیں ہوگا. تو کیا ہے بھائی ایمان؟ کہا دل کی یقین اور زبان کے اقرار کا نام ایمان ہے. عمل ایمان کا جز نہیں ہے. یہ پہلے کس نے کہا؟ یہ عمل کو ایمان سے خارج کرنے والے کون تھے؟ کوفہ کے علماء تھے، فقہا تھے. وہ سب فقہا اہل سنت والجماعت تھے. لیکن جب انہوں نے عمل کو ایمان سے خارج کیا تو لوگوں نے، سلفیوں نے، منہجیوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے نزدیک تو ایمان قول و عمل کا نام ہے، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے گھٹتا ہے. تو انہوں نے ان کو کہا مرجیت الفقہا. وہ فقہا جو مرجیہ ہیں تو فقیہ اہل سنت والجماعت، لیکن ایمان کے بعد میں عمل کو نکالنے کی وجہ سے عمل کو پیچھے کر دیا، ایمان سے جز نہیں گردانا، تو یہ مرجیہ ہوئے. حالانکہ یہ جو لوگ تھے، اس مدرسے کا پہلا امام مولوی فقیہ
کوفہ کے فقیہ امام ابو حنیفہ کے استاد حماد بن ابی سلیمان، جن کی وفات 120 ہجری میں ہوئی، وہ اس کے قائل تھے۔ اور بھی لوگ ہیں امت کے اندر جو اس طرح کا قول کہتے ہیں، ابراہیم تیمی اور طلق ابن حبیب اور دوسرے لوگ ہیں۔ حالانکہ آگے چل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ واجبات ادا کرنا ضروری ہے بھائی، اور اگر آدمی واجبات اور فرائض کو ترک کر کے جائے گا، بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے جائے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کر کے نکالے۔ جو قول سلف صالحین کا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کر کے مرتا ہے، اس کو حلال نہیں سمجھتا، تو اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو پکڑے گا۔ نتیجے میں وہ بھی اہل سنت کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن پہلے نظریے سے دیکھیے تو دکھتا ہے کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، تو بد عملی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ بھئی عمل ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ آپ سمجھ آ رہے ہیں۔ کتنا بڑا یہ خطرناک عقیدہ ثابت ہوا کہ بعد میں جب جہمیہ آئے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا، وہ جو مرجئہ بھی ہیں ایمان کے باب میں، انہوں نے کہا کہ عمل ایمان سے ایسے بالکل خارج ہے کہ مت پوچھو، کہ اگر کوئی شخص دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہے، تو زبان سے کفر کا کلمہ بھی پڑھ لے، پوری زندگی ایک نماز نہ پڑھے، ایک دن کا روزہ نہ رکھے، ایک زکوٰۃ نہ ایک پیسے کی دے، نہ حج کرے، کچھ بھی نہ کرے، لیکن اس کا ایمان ابو بکر کے ایمان کی طرح۔ یہ کتنی بڑی گمراہی پیدا ہوئی۔ یہ مرجئہ جو تھے جہمیہ، ان کی بنیاد تھی وہ مرجئۃ الفقہاء کا قول، جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ عمل ایمان سے نہیں ہے، اگرچہ عمل کا تارک گناہ کبیرہ کا مرتکب اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ یہ جو مرجئہ جہمیہ آئے جنہوں نے صفات باری کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ پوری زندگی کوئی نماز نہ پڑھے، اب پوری زندگی گناہ میں پڑا رہے، پھر بھی وہ اس کا ایمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو اتنی بڑی گمراہی پیدا ہوئی اور اباحیت اور گناہوں کا جو دروازہ کھول دیا گیا امت کے سامنے، یہ جہمیہ گمراہ فرقے کی وجہ سے، اس کی اساس اور بنیاد فقہائے کوفہ کا وہ قول تھا جس میں انہوں نے عمل کو ایمان سے خارج کیا تھا، اگرچہ نتیجے میں وہ اہل سنت کے ساتھ۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ اختلاف لفظی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اساسی ہے، لیکن اگر چل کے مان لیجئے کہ اگر لفظی ہی اختلاف ہے، تو آپ نے یہ پہلی مرتبہ یہ قول کہا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، ورنہ قسم اللہ کی اس سے پہلے مدرسہ اہل کوفہ سے پہلے کسی نے بھی عمل کو ایمان سے خارج نہیں کیا تھا۔ قرآن و حدیث میں تو دلائل بھرے پڑے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 1000 سے زائد علماء اہل سنت سے ہے، میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے یا ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے۔ سب کو میں نے اسی عقیدے پر پایا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اعتقاد کا نام ہے، ایمان طاعتوں سے بڑھتا ہے، معصیتوں سے گھٹتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ آپ سمجھ لیجئے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بغیر دل کے مانے ہوئے اگر زبان سے اعتراف کر لیتے ہیں اور عمل کر رہے ہیں تو ایمان ہے، تو یہ غلط ہے۔ جب تک کہ دل میں یقین نہ ہو، قول نہ ہو، عمل نہ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے آپ۔ یہ تو منافقین کا ایمان تھا۔ مدینہ میں جو منافقین تھے، دل خالی تھا عقیدہ توحید سے، زبان پر کلمہ تھا، عمل بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، کبھی کبھی جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن منافق تھے، جن کو کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے خانے میں ہوں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایمان نام ہے دل کے اعتقاد کا، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کا ایمان مرجئہ کا ہے، جہمیہ کا، وہ کبھی نجات پا سکتا ہے۔ لیکن جو کہتا ہے کہ ایمان نام ہے اعتقاد کا، اقرار کا اور عمل کے مجموعے کا، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اہل سنت والجماعت کے نام سے گمراہ فرقے کا جن کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں، معتزلہ اور جہمیہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکاری ہیں، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ صاحب گناہ کبیرہ کا اگر ارتکاب کرتا ہے، شرک کے علاوہ ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے بغیر توبہ کے مر جائے تو دائمی جہنمی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں مرجئہ آئے، انہوں نے کہا زندگی بھر گناہ کر کے مرے گا، ایک نماز بھی زندگی میں نہ پڑھے گا، ایک روزہ بھی نہ رکھے گا، جنتی نمبر 1 ہوگا۔ اب آپ بتائیے، لیکن اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نہیں، توحید میں اگر خلل ہے تو نجات نہیں ہے، لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہے، واجب کی کوتاہی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو بخش دے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کر دے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو یہ نظریہ ہوا۔ تقدیر کے باب میں یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، تقدیر کچھ نہیں، تقدیر کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ کوئی تقدیر ہے، اللہ نے کوئی تقدیر لکھی ہے۔ ان کے بالمقابل یہ مرجیہ جہمیہ، یہ دیکھیے کیسی ساٹھ گانٹھ کیسی ہوتی ہے، آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ اسماء و صفات کے باب میں انکار کرنے میں معتزلہ جہمیہ ساتھ، تقدیر کے معاملے میں معتزلہ نے کہا کہ تقدیر کچھ نہیں، جہمیہ نے کہا تقدیر ہی سب کچھ ہے، انسان کچھ نہیں۔ اگر وہ پاپ کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، اللہ کراتا ہے۔ کائے کا گناہ؟ دیکھیے بالکل آج ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ خوارج روافظ سے ہاتھ ملا چکے ہیں، زندگی بھر خوارج اور روافظ ایک دوسرے کے برسر پیکار رہے، حالانکہ دونوں اہل سنت والجماعت کے دشمن ہیں، لیکن یہ اخوانی جو اس زمانے کے خوارج ہیں یہ آ رہے ہیں، کہاں؟ ایران میں آ رہے ہیں، بیٹھ کے مرغا پلاؤ کھا رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، تاج پوشی میں شریک ہو رہے ہیں، دعائیں لینے کے لیے آ رہے ہیں خمینی کے برخورداروں سے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسا زمانہ آیا ہے کہ خوارج اور روافظ ہمیشہ ایک دوسرے کے برسر پیکار۔ یہ روافظ کہیں کہ حضرت علی اصل بندہ ہے مستحق خلافت کا، اور کہے کہ جبریل امین نے خیانت کی کہ محمد رسول اللہ کو رسالت دے دی جبکہ علی کو ملنی چاہیے، اور آپ خوارج حضرت علی کو اور علی کو کافر کہہ رہے ہیں، خوارج، اور دونوں ساٹھ گانٹھ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ٹارگیٹ اہل سنت ہے۔ عجب صورتحال ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے ان کے آباء و اجداد کے یہاں بھی یہی حال تھا، اسماء و صفات کا انکار کرنے میں یہ خوارج اور روافظ سب ملے ہوئے تھے، لیکن جب تقدیر کا باب آیا تو دونوں ڈیفر ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نہیں، تقدیر کا پابند نہ باتا تو جماعت، مومن فقط حکام الہی کا ہی پابند۔ کون سا عقیدہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تقدیر ہی تقدیر ہے، انسان کچھ نہیں، اللہ نے اس کو با ارادہ نہیں بنایا، اس کو کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے۔ ایک درخت کا پتا ہے جو گر گیا ہے اور ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ دیکھیے خارجیوں کا منہج کیا ہے، اس وقت حکومت کے خلاف بگل بجا رہے ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ خوارج العصر ہے، اس زمانے کے خوارج، یہ ڈرمنڈے ڈر کٹے، چھوٹی چھوٹی خسخسی داڑھی رکھنے والے جو حکومت الہیہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، یہ سارے فساد کی جڑ ہیں، اور ان کا امام اور پیشوا ایران، دونوں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں عقیدے اور منہج میں۔ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا؟ خوارج نے۔ حضرت علی کو کس نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم نے، خارجی نے۔ جو خارجی تمہارے امام علی کا قاتل ہے، جس کو تم الہ کہتے ہو، معبود کہتے ہو، اس سے 60 گانٹھ ہے ان کی۔ میرے بزرگوں دوستو، اور آج بھی جو اتھل پتھل مچائے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ان کے یہاں عقیدہ ہے خوارج کے یہاں کہ کافر، ایک گناہ اگر کرے گا تو حکمراں کافر، تو جب کافر ہے تو کافر کی حکومت قبول کرو گے؟ بگل بجا دو، چاہے طاقت ہو عوام کو کہ نہیں ہو، نوجوانوں کو پاگل کر دو، اور تب اس کے بعد ادھر سے بھی گولی چلے ادھر سے بھی گولی چلے اور خون کی ندی بہے اور ہم تماشا دیکھیں۔ واہ رے روافظ، واہ رے خوارج، کیا کھیل کھیلا ہے! قسم اللہ کی میں جھوٹا نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی اگر میں یہ کہوں کہ ابتدائی اسلام سے آج تک جتنا دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، اتنا اکیلے خوارج اور روافظ نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ میں حانس نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بہت بڑا فتنہ ہے جو حضرت عثمان کے زمانے سے ختم ہوا ہے اور رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور اللہ کا دین غالب ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، حکمرانوں کے خلاف، اسلامی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا گناہ کبیرہ کی بنیاد پر یہ منہج سلف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت معروف میں کرو، بھلی باتوں میں، معصیت میں مت کرو، لیکن ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کرو، یہاں تک کہ صریح کفر کرتا ہوا ان کو دیکھو، اور اتنی بڑی تعداد تمہارے پاس ہو، تعداد عددی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے، کہ تم حکومت کے حکمرانوں کو تختے سے اتار سکتے ہو، تختے اقتدار سے اتار سکتے ہو، تب کرو، ورنہ صبر کرو، ورنہ صبر کرو۔ دیکھیے حکمرانوں کی موافقت کی حدیثیں پڑھ لیجیے، لیکن چونکہ یہ خوارج کا نظریہ ہی یہی ہے کہ ایک گناہ کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر، تو کافر کے خلاف بغاوت بلند کرو، ہٹاؤ حکمراں کو،
اور اس کے لیے نوجوانوں کو پاگل کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے۔ قسم اللہ کی صحابہ کرام سے ایمان ہمارا، صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے کڑھنا، ان سے نفرت رکھنا، یہ نفاق اور کفر ہے قسم اللہ کی۔ یہ ہم ہیں جو صحابہ کا احترام سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، پہلی خلافت راشدہ حضرت ابو بکر کی ہے، دوسری حضرت عمر کی ہے، تیسری حضرت عثمان کی ہے، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی ہے۔ تم اگر کہو گے کہ نہیں حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، اب بقیہ اوپر کے تینوں غاصب ہیں، تو نعوذ باللہ یہ کفری عقیدہ ہوگا، یہ کفری عقیدہ ہوگا۔ اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنی لوگ، ہم سلفی لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جنتی۔ آج تم محاکمہ کرنے کے لیے 14 سال کے بعد بیٹھے ہو کہ معاویہ کے یہاں دارو بکتا تھا، معاویہ کے یہاں سودی کاروبار چلتا تھا۔ یزید کو تو چھوڑیے، معاویہ کو، حضرت عثمان کو تم نے مجرمین کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، حضرت ابو ہریرہ کو تم نے کاتم حدیث کا چور کہا ہے، تم نے ان کے اوپر زبان تان تراز کی ہے، اور اہل حدیثوں کو کہتے ہو کہ یہ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ بعض مسئلے میں ہم حضرت عمر کا قول نہیں لیتے، تو اگر حضرت عمر کا قول نہیں لیتے ہیں طلاق ثلاث کے مسئلے میں، حج تمتع کے مسئلے میں، اگر ہم اس وجہ سے حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں، تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حج تمتع افضل ہے، تو کسی نے کہا کہ تمہارے باپ تو کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے، تم حج تمتع کیسے افضل کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے باپ کی بات مانو گے کہ رسول اللہ کی بات مانو گے؟ بیٹا اپنے باپ کے لیے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس لیے کہ ایک دو مسئلے میں اگر ہم حضرت ابو بکر کی خلاف، ارے میرے بھائی ایون ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو، حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کی بات کو ٹکراؤ گے ابو بکر عمر کے قول سے، تو قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش اوپر سے اور تم ہلاک کر دیے جاؤ۔ میرے بزرگوں دوستوں، قسم اللہ کی ہم سب سلفیوں کا سیدھا محبت صحابہ سے لبریز ہے، آل بیت کی محبت سے لبریز ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اہل بیت صرف حضرت علی ہے، فاطمہ، حسن و حسین نہیں ہے، اہل بیت میں نبی کی ازواج مطہرات بھی ہے، اہل بیت میں آل علی کے ساتھ آل جعفر بھی ہیں، آل عقیل بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے مومنین مومنات ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی ہے، اور جو صحابی کی شرف سے مشرف ہیں ان کا کیا کہنا، ان کی تو تین خوبیاں۔ لیکن تم کہو گے کہ ازواج مطہرات نہیں ہیں، وہ اہل بیت میں نہیں ہیں، تم اگر حضرت عائشہ پر تبرہ بازی کرو گے تو کبھی بھی اس کو سلفی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات، وقت ہوا چاہتا ہے، آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سنیوں کا، ہم اہل سنت والجماعت کا، ہم اہل حدیثوں کا جو مصدر ہے، مصدر تلقی، جہاں سے شریعت ہم لیتے ہیں، عقیدہ لیتے ہیں، عمل لیتے ہیں، اخلاق و سلوک لیتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے یہاں اجماع آتا ہے، اور جب کوئی نیا مسئلہ ہو تو ہم قیاس کے بھی قائل ہیں۔ ظاہریہ نہیں ہیں جو قیاس کے منکر تھے، اور اہل الرائے نہیں ہے کہ حدیث ہوتے ہوئے، دلیل ہوتے ہوئے قرآن و سنت کی دلیلوں کی تعویل کر دیں، آپ نے امام کے قول پر آگے لگ جائے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ائمہ کو رسول کی رسالت میں شریک نہیں کر ڈالتے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار، یہ منہج ہے ہمارا۔ قرآن اور حدیث بس، قال اللہ و قال رسول بس، باقی سب ہوس۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے قول سے کوئی کسی کا قول ٹکراتا ہے تو موافق ہے الحمدللہ، اور تمام ائمہ دین نے یہی کہا کہ ہماری بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، ایون صحابہ کرام کے قول سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ٹکرا جائے تو ہماری بات کو در و دیوار پر ماننا۔ کہاں مارتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کو بچانے کے لیے حدیثوں کی بلی چڑھا دیتے ہو، کتنے کتنے عذر تلاشتے ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، یہی کچھ باتیں تھیں، غیر مرتب کہہ لیجئے، لیکن بہرحال میں پورے ہوش حواس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں
کہ ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں قسم خدا کی، قسم اللہ کی، وہ کوئی شے جدید نہیں ہے، وہی شے قدیم ہے جس پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھے۔ وہی اسلام ہم پیش کر رہے ہیں جس پر حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد تھے۔ وہی اسلام آپ کی طرف آپ کو بلاتے ہیں جس پر امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، امام نسائی تھے، امام ترمذی تھے، سفیان ثوری تھے، سفیان بن عیینہ تھے۔ اسی اسلام کی طرف بلاتے ہیں جس پر امام محمد بن حنبل تھے، اسی اسلام پر بلاتے ہیں جس کے علم بردار شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے۔ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہم کوئی نئے دین کے داعی نہیں ہیں، ہم نئے ہو سکتے ہیں، ہم 60 سال پہلے پیدا ہوئے، ہمارے بڑے مولوی جن سے ہم نے پڑھا ہے وہ 100 سال پہلے مرے، اس سے پہلے کوئی مرے۔ ہر قوم کے وارث ہوتے ہیں، صحابہ کے وارث تابعین جنہوں نے بھلائی پر ان کی پیروی کی، تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ دین، یہاں تک کہ 14ویں صدی میں ہم، 15ویں صدی میں ہمارے بعد ہماری ذریت، اس کے بعد اس کی ذریت، لیکن قیامت تک یہ جماعت قائم رہے گی، اور ساری دنیا مل کر بھی، سارا زمانہ مل کر کے بھی اہل حق کو، اہل توحید کو، کتاب و سنت کے متوالوں کو اور صحابہ کے منہج کے جیالوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چھکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں، واقعی طور پر کتاب و سنت کا شہدائی بنائے، کتاب و سنت کو عقیدہ اور عمل اور اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہم اختیار کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو منہج رہا ہے عقیدہ کے باب میں، اس سے ہرگز انحراف نہ کریں۔ اور مسلک کی بنیاد میں کیا تھا کہ اگر کوئی کسی شخص کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکراتا ہے تو تمام صحابہ سرنڈر کر جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلے میں معلوم ہوا، ان کا کوئی اپنا ایک نظریہ تھا کہ اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، لیکن جب حدیث معلوم ہوئی تو کہا اللہ اکبر، اگر یہ حدیث مجھے نہیں معلوم ہوتی تو میں نے تو یہ طے کر رکھا تھا کہ یہ فیصلہ کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھ کو غلط فیصلے سے بس بچا لیا۔ جی، تو یہ تو ہمارے اسلاف تھے، وہ تو آبا تھے تمہارے، مگر تم کیا ہو، یہ والی بات ہے۔ تو نام تو لیتے ہیں کہ ہم عمری ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، دیگے تو بہت ہانکتے ہیں، لیکن یہاں پر کتاب و سنت کی پیروی کا مسئلہ آتا ہے، منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی دکھتی رگ کے اوپر لگتا ہے جیسے کہ ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہو اور آپ کی رگوں پر نصر چلا دیا۔ نہیں میرے بھائیو، قسم اللہ کی، بڑے صاف ستھرے دل سے، کھلے دل سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کی، اپنے منہج کی اصلاح کیجیے، قرآن اور سنت پر، صحابہ کرام کے منہج پر، سلف صالحین کے منہج پر آ جائیے۔ یہی اسلام ہے، یہی حق ہے، یہی طائفہ ناجیہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کم و بیش ضلال پر ہے، گمراہی پر ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔